الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، ویسے قرآن کریم کی متعدد آیتوں اور صورتوں میں ہم نے مشاہدہ کیا کہ اللہ رب العزت کے فرمودہ کے مطابق ان کفار اور مشرکین کے دل، دماغ اور عادات و اطوار ان کے سابقین کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، حتیٰ کہ ایک مقام پر مفہوم ہے قرآن کریم کی آیہ کریمہ کا کہ ایسا لگتا ہے کہ جانے والوں نے بعد والوں کے لیے کوئی پیغام رکھ چھوڑ دی ہو۔ تو یہی بات ہے، جب نبیوں نے اللہ کی وحدانیت اور پیغمبر کی اطاعت اور آخرت کی تیاری سے متعلق قوموں سے بات کی، وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، تو اس قوم کی جو مؤثر طبقہ تھا، جو اثر انداز طبقہ تھا، ہائی کلاس لیڈرشپ، بڑے دولت مند قسم کے لوگ، بڑے نواب اور سردار وغیرہ، اس قائدانہ ٹائپ کے جو لوگ تھے، انہوں نے ایک بات کہہ دی۔ انہوں نے کہا، جب اپنے پیغمبر کی دیوان اور مجلس سے اٹھ کھڑے ہوئے، اپنے قوم سے کہنے لگے امشوا واصبروا علی آلہتکم، اس نبی کی باتیں نہیں ماننا، اس کی باتیں قابل قبول نہیں، چلو اور اپنے معبودوں کی عبادت اور اطاعت پر ڈٹے اور جمے اور کڑے رہو۔ ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد، آپ لوگوں سے جس بات کی توقع کی جائے، جو بات آپ لوگوں سے طلب کی جائے، وہ یہی ہے کہ اپنے معبودوں پر اور اپنے تہذیب اور اپنے اخلاق پر ڈٹے رہو۔ یہ نہیں کہ کوئی آئے گا کہ یہ چھوڑ دو تو تم چھوڑ دو۔ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، تو ان بڑوں نے عوام سے کہا، خواص نے عوام سے کہا، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، پچھلے اقوام میں ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سنی کہ ہماری جو روایات ہیں، ہمارے جو رسومات ہیں، ان کو ہم چھوڑیں اور ایک آدمی کے کہنے پر ہم آ جائیں اور اس کی ماننے والے بنے۔ ان ھذا الا اختلاق، اور جو کچھ یہ رسول کہہ دیتا ہے، ہمیں سناتا ہے، بتا دیتا ہے، یہ اس کی اپنی بنائی گئی گڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ از خود یہ سب کچھ کہہ رہا ہے۔ پھر کہنے لگے اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا، ہمارے اس بڑی سوسائٹی میں جس میں بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے دانشور، فلان 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 ہیں، ان تمام کے ہوتے ہوئے وحی الہی کا نزول ان پر ہوا، جسے عاد نے اپنے قوم کے رسول سے کہا، قوم سمود نے اپنے رسول سے کہا، اور مشرکین مکہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، سارے لوگوں میں یہ آ کر نبی بنا۔ فرماتے ہیں بل ہم فی شک من ذکری، حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ میں نے نازل فرمایا ہے وحی، ان کو اس کی حقانیت پر شک ہے۔ کیوں؟ بل لما یذوق عذاب، کیونکہ ابھی تک انہوں نے عذاب چکھا نہیں ہے، عذاب الہی میں گرفتار نہیں ہوئے ہیں۔ عذاب میں گرفتار نہ ہونے کا یہ ایسے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نبی کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں اور نبی کے ماننے والوں پر زندگی تنگ و تاریک کر رہے ہیں۔
کیونکہ ابھی تک وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہو رہا. وہ جس بات کی رسول نے ان کو باخبر کر دیا ہے اور اس کے بارے میں پہلے سے ان کو فرمایا ہے، وہ تو اس کو خود ساختہ بات کہہ دیتے ہیں. ان کو یہ بات ایک ہوائی بات لگتی ہے. لیکن جب بات نوبت آ جائے تو مسئلہ یہ ہے کہ نوبت آنے پر ان کو پھر فرصت نہیں ملتی، نہ رجوع کرنے، نہ استغفار کرنے، اور نہ کوئی راہ فرار. اس لیے بہتر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کا اتباع کرتے ہوئے آ جائے بنی نوع انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر بریک لگائے اور اللہ کے کلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سینے پہ لگائے، دنیا اور آخرت میں سرخرو اور سرفراز و سر بلند ہو جائے. ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.